یہ ابھی ایڈمیشن ہوا ان کا نئے بیچ میں 97 ٹوٹل ایڈمیشن ہوا ہے جی. دوسری یہ کہ ابھی تک کلاس جوائن نہیں کری انہوں نے. CCRM کی طرف سے جو ٹرانزیکشن کیریکولم آیا ہے اس میں ان کو اس کورس کے بارے میں 15 دن پہلے بتانا ہے. 90 آورس کا یہ ایک پروگرام ہے کہ آپ نے جو یونانی چوز کرا ہے, بیومس چوز کرا ہے, اس میں آپ کے لیے کیا پازیٹیو پوائنٹس ہیں, تاکہ یہ شروع سے ہی فرسٹ ڈے سے یہ اپنے بیومس میں اپنا یہ مائنڈ بنا سکیں, تاکہ یہ بہترین طریقے سے اگلے 5 سال انویسٹ کر سکیں. ادروائز نہیں تو وہ بیچ کا معاملہ ہوتا ہے. دے آر آلویز لوکنگ فار دا MBBS اینڈ سم ادر کورسز اسٹل دے آر ان دا بیومس. تو اس لیے اس پروگرام کے تحت سر کو بھی زحمت دی گئی ہے. اسٹوڈنٹ اپنے مائک کو آپ میوٹ کر لیں اور آپ سر کو سنیں گے. انشاءاللہ آپ کو جب ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر آپ کے کوشچن کا بھی موقع ملے گا. آپ لکھ کے یا ہینڈ ریز کر کے مائکرو فون انمیوٹ کر کے بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. تو اب یہ اگلا جو سوال ہے 1 آور کا, آپ سر سے جڑیں, سنیں بہت خاموشی سے. سر سن رہے ہیں میری بات کو؟ تو اسپیس از یورس ناؤ سر. جی جی آپ کا خیر مقدم ہے سر. جزاک اللہ. Should I start in Urdu or in English? Whatever you said, better to have in Urdu. That will be better for students also. Yeah, mixed language both. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملا. دوسرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ٹیم کا جنہوں نے یہ سب سے پہلے ایک انیشیٹو لیا کہ ہم لوگ کیسے پرائمنگ کریں گے اپنے بچوں کی جو ہمارے یہاں آئیں گے گریجویشن کورس سے. تو ان کو ہم کس طرح سے بہترین انداز میں ان کو بتائیں گے کہ یہ سفر کیسا رہے گا, اور اس سفر میں جو ہماری جو آپ کو ڈگری ملے گی یا آپ آگے اور کچھ کرنا چاہیں گے, اس میں کیا تکالیف ہوں گی, اس میں کیا آسانیاں سہولیتیں ہوں گی, اور آپ کے کیریئر کے حساب سے آپ کو کس طرح سے مطلب چلنا ہوگا آگے. تو یہ کیریئر یہ پروگرام جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے, تاکہ بچہ جو ہے سب سے پہلے تیار رہے کہ مجھے آگے کرنا کیا ہے, اور مجھے آگے کیا پرابلمز آ سکتے ہیں, اور میری اچھائیاں کیا ہو سکتی ہیں. بہرحال آج میرا جو ٹاپک ہے وہ اس ٹیم نے مجھے جو دیا تھا وہ بایو ڈائیورسٹی اینڈ یونانی میڈیسن. اسی کو لے کر کے ہم آگے چلیں گے. بایو ڈائیورسٹی کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بایو ڈائیورسٹی یہ جیوگرافیکل بایو ڈائیورسٹی ہو سکتی ہے, کلچرل بایو ڈائیورسٹی ہو سکتی ہے, اور اکنامیکل بایو ڈائیورسٹی ہو سکتی ہے. مطلب اس میں بہت سارے پہلو آپ لے آ سکتے ہیں. ایون سائیکولوجیکل بایو ڈائیورسٹی کی اگر ہیومنس کو ہی لے کر کے چلیں گے تو ڈائیورسٹیز بہت ڈفرینٹ قسم کی ہوں گی. لیکن یہاں جو انٹینڈڈ ہے آپ کے یہاں جو اس میں جو ابھی جو انٹینڈ کیا جا رہا ہے دیٹ از اٹ از جیوگرافیکل ایز ویل ایز میڈیکل بایو ڈائیورسٹی, جس کے حساب سے یونانی میڈیسن کا کیا مقام ہے وہ آپ کے سامنے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. تو ابھی میں تھوڑا سا لیپ ٹاپ جوائن کر رہا ہوں, اس گلیچ آ جائے. شوڈ آئی کراس اوور ٹو لیپ ٹاپ؟ یس سر, یس سر. اوکے سر. نو یہ اگر ہم یہ بایو ڈائیورسٹی کو سمجھنا چاہیں گے تو اس لیے اس کے مختلف پہلو ہیں, اور آپ کے یہاں جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے دا بایولوجیکل ڈائیورسٹی اور دا جیوگرافیکل ڈائیورسٹی, اور یونانی میڈیسن کا کیا تعلق ہے. دوسرا یہ کہ ٹریڈیشنل میڈیسنل بایو ڈائیورسٹی جو مختلف پیتھیز ہیں ان کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے, اور یونانی کا کیا مقام ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا کہ بھائی ہم سب لوگ حکیم ہے, اور حکیم کا لفظ بہت ہی بڑا اور وسیع ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں کہتے, جبکہ ہم لوگوں نے MD بھی کیا ہوتا ہے, ہمارے ساتھیوں نے PhD کیے ہوتے ہیں, تو تب بھی ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حکیم کہیں. لیکن اس کو اتنا بگاڑ دیا گیا
کہ ہمیں یہ کہنے میں شرم لگتی ہے. جیسے قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ جس کو بھی ہم نے حکمت عطا کی اس کو ہم نے خیر کا بہت ہی کثیر مقدار عطا کی. تو یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو حکیم کہیں. تو حکمت جو ہے، حکمت تب ہم کہتے تھے جب ہم یہ کہتے تھے کہ ان کو سارے فزیکل سائنسز پر عبور ہو، تب وہ آدمی حکیم ہوا کرتا تھا. اور جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بیسیکلی طبیب ہیں. طبیب وہ ہوتا ہے جس نے ایک جسم کو، انسان کے جسم کو ٹھیک کرنا ہو. صرف جسم کی بات میں کہہ رہا ہوں، اگر انسان کی روح کو ٹھیک کرنا ہو جسم کے ساتھ ساتھ، تو وہ پروفٹس کی بات ہوتی ہے، ولی اللہ کی بات ہوتی ہے. ہم صرف جسم کو ٹھیک کرتے ہیں اور کما ہوکا ہو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا روح اور اس کی جسم جو ہے وہ مطابقت اور ایک سنکرونی میں اور ایک ہارمونی میں رہے. یہ ہم لوگوں کا کام ہے جن کو ہم طبیب کہتے ہیں یا حکیم کہتے ہیں. حکیم کہنا بہت ہی بڑا ڈیفینیشن ہے، اس لیے سب لوگ اپنے آپ کو، کیونکہ میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو حکیم کہوں، اس لیے ہم اپنے آپ کو طبیب کہیں. طبیب سے آگے، طبیب اور ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو طبیب کہہ رہے ہیں. جب ہم ڈائیورسٹی کی بات کریں گے تو ڈائیورسٹی میں سب سے پہلے ہم جیوگرافیکل ڈائیورسٹی لیں گے. تو اس کے بارے میں ہمارے حکومت کے پول ڈفرینٹ ہے اور ماڈرن میں یہ پول ڈفرینٹ ہے. ہم ماڈرن میں اگر ہم دیکھیں گے ڈائیورسٹیز، جو فزیکل ڈائیورسٹیز ہیں ان میں بہت سی جگہ ہوتے ہیں جہاں ریگستان ہوتے ہیں، بہت سی جگہ ویسے ہوتے ہیں جو پہاڑی ہوتے ہیں. اور جیسے پٹنہ اور یہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ گینجیٹک پلین میں ہے. یہ پلین میں ہے، یعنی یہاں جو ہے اچھی خاصی پودوں کی کاشت ہوتی ہے، پودے خود رو ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے پہاڑ میں الگ طریقے کے پودے ہوتے ہیں، الگ طریقے کے جانور ہوتے ہیں، الگ طریقے کے انسانوں کا اڈیپٹیشن ہوتا ہے. پلینز میں انسانوں کا اڈیپٹیشن الگ ہوتا ہے. یہ جیوگرافیکل فیکٹس ہے. ان جیوگرافیکل فیکٹس کو ہمارے حکیموں نے ایک الگ طریقے سے بیان کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل ابن سینا اور فخر الدین رازی دو اہم بزرگ گزرے ہیں جو بہت ہی پائنیئر تھے، جو بہت ہی اسکالر تھے. ان میں ایک بحث تھی کہ بھائی اقالیم ٹراپکس میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے رہنے کے لیے، سب سے معتدل جگہ جو بہترین رہے گی انسان کے لیے، وہ کون سی ہے. تو ابن سینا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تھرڈ اقلیم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹراپیکل ریجن سے اوپر جو ایریا آتا ہے وہ سب سے بہترین ہے. یہ فخر الدین رازی کہتے ہیں اور ابن سینا یہ کہتے ہیں کہ ٹراپیکل ریجن یعنی جو ایکویٹر کے ساتھ ساتھ ریجن ہے وہ بہتر ہے. تو یہ ایک کنٹروورسی ہمارے یہاں چلی ہے. اس کا مطلب ہمارے یہاں بھی جیوگرافیا کا کنسیپٹ تھا اور وہاں کس طرح سے لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کا کنسیپٹ تھا. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو جالینوس نے کہی ہے، وہ جو سینٹرل ہے ہمارے یہاں دل میں، وہ مزاج کے حساب، مزاج ہے، مزاج کا کنسیپٹ ہے. اور ہمارے یہاں ہم اپنے گھروں میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا مزاج بخیر ہے. اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ بھائی مزاج کیسے ہے. اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ طبیعت اور مزاج کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم پوچھتے ہیں تو یہ لفظ جہاں سے آیا ہے اس کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مزاج کا لفظ ہے، جو مزاج کا کنسیپٹ ہے، جو مزاج کی تعریف ہے، یہ بقراط اور جالینوس سے ہو کر کے ہمارے یہاں آئی. اور جب ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں تو یہ مزاج ایک چیز ایسی ہے جو ہر جگہ کامن رہ جاتی ہے. اگر ہم ریگستان میں ہیں تو ہمارا مزاج کچھ الگ ہوگا، اگر ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں ہمارا مزاج الگ ہوگا، لیکن مزاج بہرحال ہوگا. تو مزاج کے حساب سے مزاج میں کیا چینجز آتی ہے بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے، جیوگرافیکل بایو ڈائیورسٹی سے، یہ ہمیں یونانی میں پڑھنا ہے. اسی سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ پہاڑوں کے لوگ تھوڑا سا چھوٹے قد کے کیوں ہوتے ہیں، ان کے سینے براڈ کیوں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو رنگت ہے وہ سفید مائل کیوں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں گی جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ مزاج جو بایو ڈائیورسٹی کے حساب سے مزاج پر کیا اثرات آتے ہیں، تو تب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا. اگر ماڈرن میں جائیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری رنگت جو ہے، ہماری اڈیپٹیشن جو ہے وہ صرف جیوگرافیکل اسٹیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن ہم اس کو جو بیچ میں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ مزاج کی وجہ سے، اس کا میکینزم کیا ہے، یہ ماڈرن ہمیں نہیں بتائے.
یہ کہیں پر بھی لکھا نہیں ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یا زیادہ زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سن لائٹ جو ہے وہ ترچھی پڑتی ہے، اس لیے اس میں زیادہ طاقت نہیں ہوتی ہے، اس میں کم ریز ہوتی ہے. یہ ان میں الٹرا وائلٹ اور دوسری جو ہارمفل ریز ہوتی ہے وہ کم تعداد میں ہوتی ہے، اس لیے ایسے لوگ فیئر ہوتے ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں. جبکہ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. ہمارے یہاں جو جینیٹکس کا معاملہ ہے وہ کہتا ہے کہ اٹ از گورنڈ بائی 2 جینس، جو اپنی رنگت ہے یا اپنے رہن سہن ہے یا ہمارا رہنا وغیرہ ہے، یہ گورنڈ بائی جینس ہے. ابن سینا کی ایک تھیری آپ پڑھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں اجناس عشرہ، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آدمی کا کیا مزاج ہے. اس اجناس عشرہ میں 10 چیزیں، اجناس مینس اسپیشیز، جینس مطلب کیٹیگری، اور عشرہ مطلب 10، یعنی 10 کیٹیگریز کو آپ پڑھیں گے اور وہ ساری 10 کیٹیگریز سب جینیٹیکلی ڈٹرمائنڈ ہے. یعنی ابن سینا نے پہلے ہی یہ بتایا کہ جو ہمارا مزاج ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم صرف ہوا پہ بات کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کلیوز بھی ہمیں دی ہے کہ یہ کہاں سے آپ معلوم ہو جائے گا. سے فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا بلڈ کیسا ہو. جب ہم بلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہائٹ کی بات نہیں، تو تصویر میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ یہ سب جینیٹیکلی گورڈ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بالوں کی رنگت کیسی ہے، اگر بال کالے ہیں، اگر بال بھورے ہیں، اگر بال سفید ہیں، تو رنگت جو ہے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ رنگت جو ہے وہ جین سے ڈٹرمائن ہوتی ہے. تو ایسا یہ نہیں ہے یہ یونانی جو ہے وہ ہوا سے آئی یا ایسے بہت ہی پرانے گھسے پٹے اصول سے آئی ہے، بلکہ یہ ماڈرن کے جتنے بھی اصول ہیں ان سے ہم آہنگ ہو کر کے ابھی تک سروائیو کر رہی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ایسی تھیری جو غلط ہو اور وہ ابھی تک چلتی آئی. جیسے فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ دماغ کی بیماریاں یا مینٹل بیماریاں جو ہے بہت سے پرانے لوگ بکرات سے پہلے یا اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ مینٹل ڈیزیز جو ہے وہ جنات سے ہوتی ہے یا گھوست سے ہوتی ہے یا اور کسی چیز جادو سے ہوتی ہے، کسی جادو کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن بکرات نے اس کو ریجیکٹ کیا اور یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ نیچرل کازز ہیں. ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے کچھ اخلاق ایسے ہوں، ہیومرس ایسے ہوں، کچھ وجہ ایسے ہوں، یا اس میں مزاج کا ایسا تغیر ہوتا ہوگا دماغ میں، اس وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کو انہوں نے نیچرل کاز سمجھا. نیچرلی یہ ہوتا ہے، یہ فزیکلی ہوتا ہے، اس کے فزیکل کازز ہیں، اور فزیکل کازز کو دور کر سکتے ہیں. ابھی ماڈرن میڈیسن میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں مینٹل ڈیزیز یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں دوسری وجہ سے آئی ہو، بلکہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ان فیکٹر کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے باڈیلی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اس کے سوشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اور اس کے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو بھی فیکٹرز ہیں ان فیکٹرز کو جمع کر کے انالیسس کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ نہیں یہ باڈی میں ہی تغیر ہوتا ہے. اور یہ تغیرات کس وجہ سے ہو سکتے ہیں؟ آدمی کی فیملی میں سٹریسز ہیں، آدمی کے دوست ایسے لوگ نہیں ہیں جو اچھے ہیں، جو ان کو نارمل حالات میں جینے دے رہے ہیں، ان کو ڈرگس کی لت پیدا کر رہے ہیں یا بانگ کھلا رہے ہیں. جیسے بہار میں بہت مشہور ہے، بانگ کی وجہ سے بہت سارے مینٹل ڈسآرڈرز ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی ماڈرن میڈیسن جو ہے جو ان کی کازیشن ہے وہ کوئی غلط ہے یا ٹھیک ہے، ہم اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن ہماری یونانی کے جو کازز ہیں وہ بہت ہی زیادہ اتنے کمپیکٹ ہیں، اتنے کمپریہنسو ہیں، آسانی سے ماڈرن بھی اس کو ماڈرن کے حساب سے بھی ہم اس کو ایکسپلین کر پاتے ہیں. اور ہم یہ کہیں گے کہ نہیں اتنا ہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہے ابھی تک ہم نے دیکھا ہے، جو بھی لوگ اس آلٹرنیٹو تھیراپی میں آتے ہیں، ٹریڈیشنل میڈیسن میں آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی چیز چھوڑ دی ماڈرن میڈیسن، اور ہم وہاں آگے جو اس سے انفیریئر چیز ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، ایک MND موٹر نیورون ڈس آرڈر، اس کی علاج کتنا بھی کریں ایک ٹیبلٹ کے علاوہ آگے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں ماڈرن میڈیسن میں. MND موٹر نیورون ڈس آرڈر، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو پروگریسو سے ہم روک سکتے ہیں کسی ایک سٹیج میں. لیکن اگر وہ پروگریسو ہو گئی اس کے بعد آدمی جو ہے وہ اس کے نہ ہاتھ ہوتے ہیں نہ پیر ہوتے ہیں، ایک جگہ ہو جاتا ہے، اس کی آواز خراب ہو جاتی ہے،
और आखिर में वो मर जाता है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्योंकि उसके नर्व्स काम नहीं करते, न्यूरल डिसऑर्डर है। और मॉडर्न में कोई इसका इलाज नहीं है, क्योंकि बेसिकली उनके यहाँ सिर्फ ये है कि कोई जो भी डिजीज डिजेनरेट हुआ है उसका कोई इलाज नहीं है, एक्सेप्ट अगर हम सर्जरी करेंगे, आदमी को आधा कर दें, उसको माजूर कर दें, उतना तो कर सकते हैं, लेकिन और कोई इलाज नहीं सूझ सकता है, कोई इलाज है ही नहीं। अभी जो रिसर्चेस हैं वो सिर्फ ये मालूम कर देते हैं एजिंग कैसे होती है और एजिंग को हम कैसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अभी तक वो भी चाइनीज साइंटिस्ट ने अभी कुछ थ्योरीज डिस्कवर की है, लेकिन अभी तक हमारे पास मॉडर्न में भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस तरह की चीजों को ठीक कर सकता है। अब यूनानी में आप हैरान रहेंगे कि यूनानी में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हमारे यहाँ आए हैं जिनको न सिर्फ उनके प्रोग्रेशन एमएनडी के प्रोग्रेशन को हमने रोका है, बल्कि बहुत सारे लोगों को ठीक भी करते हुए देखा है। एनआईएम की मिसाल ये आप लेंगे, यहाँ पर बहुत सारे हेमिप्लीजिया के पेशेंट्स, पोस्ट स्ट्रोक हेमिप्लीजिया के पेशेंट्स हैं जिनको हम आसानी से उनको बेहतर जिंदगी देते हैं, उनको बेहतर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। कोई व्हील चेयर पर होके आता है जिसको न्यूरल डिजीज है, वो यहाँ पर इलाज करके जाता है, वो उठ के चला जाता है। दैट मीन्स हमारे यहाँ इसमें कोई कमी नहीं है कि यूनानी मेडिसिन अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप इसको अपना कैरियर बनाएंगे, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी ना गुजार पाए। लेकिन इसमें शर्त यही होती है कि हम पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, हम वो चीज समझें जो हमारे हकीमों ने कहा है, और ये चीज भी समझें कि मॉडर्न में क्या हो रहा है, और उसके बाद देखें कि हमारे यहाँ कौन कौन से नुस्खे हैं, कौन कौन सी दवा है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जियोग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारी ड्रग्स डिफरेंट जगह पर डिफरेंट हुआ करती है। हमारे यहाँ एक लॉ ऑफ सिग्नेचर है। लॉ ऑफ सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि अगर कोई बीमारी कहीं पर है, तब तक वो बीमारी उस जगह होती नहीं है कि अगर इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने कोई ऐसी दवा न रखी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हुम्मा इजामिया, मलेरिया बहुत सारी जगहों पर होता है और ये एंडेमिक होता है बहुत सारी जगहों पर। वहां पर ऐसी दवाएं हमें मिलती हैं कि जो उसकी इलाज हुआ करती है, ऐसी पौधे मिलते हैं जो उसकी इलाज हुआ करती है। इसी तरह से ग्वाइटर बहुत सारे हिली एरियाज में होता है, और वहां हमें एक ऐसे नमकियात मिलते हैं जिनमें नेचुरल आयोडीन होता है कि हम अगर उसको लेंगे तो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ नेचुरल सिग्नेचर्स। इवन ये भी है कि अगर अखरोट की शक्ल दिमाग से मिलती जुलती है तो हम ये समझते हैं कि दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, और जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो वाकई ऐसा होता है। इसमें आपको ओमेगा फैटी एसिड्स मिलते हैं और 6 और 3 दोनों उस रेशो में मिलते हैं जिससे हमारे न्यूरल नेटवर्क्स जो है बहुत मजबूत रहते हैं। ये अभी की स्टडी है, और हमने पहले ये कहा कि लॉ ऑफ सिग्नेचर से कि अखरोट की रगें ऐसी है, अखरोट की शक्ल ऐसी है जो दिमाग के चिनवटों की तरह हुआ करती है। दिमाग को अगर हम ऐसे देखते हैं, बाहर से देखेंगे, वो अखरोट ही बनता है, तो अखरोट इसमें बेहतर होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अब भी हमें ये साबित हो रहा है। इसी तरह से आलू या सालब मिस्री को हम गोल देखते हैं तो उसको गोल शक्लों वाले औजार में यूज करते हैं, हकीकत भी ऐसी है कि उनमें इस्तेमाल हुआ करती है। तो इसलिए जो है नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी है, वहां पर जो इस्तेदाद होती है, प्री डिस्पोजिशन होती है किसी बीमारी की, अल्लाह ताला ने वहां उसका इलाज भी रखा हुआ होता है। पहाड़ों में आप जाएंगे तो वहां आपको पाइनस मिल जाएगा। पाइनस का मतलब पाइनस जिरार्डियाना, जिसको हम बहरोजा बोलते हैं या जिसको हम देवदार बोलते हैं। तो देवदार की लकड़ी में बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं जो हम दवा इस्तेमाल करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल वहां जो है कुछ घासों से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तो ये इंदिरा गांधी घास हर जगह आ गया है, लेकिन वहां और दूसरे घास हैं, जैसे एक अकूहान बोलते हैं उसे,
وہ ایک طرح کا بابونا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بو بہت ہی بدبودار ہوتی ہے اور اس سے نزلہ زکام اچھا خاصا ہوتا ہے اور پھوڑے بھی نکلتے ہیں، کھسیاں نکلتے ہیں. تو اگر ہم بہروزہ کے گوند کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. اب پہاڑوں میں یہ بیماری ہو رہی ہے، پہاڑوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پائن بھی دے رکھا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کر کے وہ بیماری ٹھیک کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے موجودہ دور میں ہمارے یہاں کووڈ ہے. کووڈ ہر جگہ ایک مختلف شکل اختیار کرتی ہے. اگر یہ پلینز میں ہوتا ہے وہاں آبادی بہت زیادہ ہے تو اس کی رفتار پھیلنے کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر وہاں پر جہاں سپارس آبادی ہے وہاں پر اگر کووڈ ہوا تو وہاں اس کے پھیلنے کی رفتار کم ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کا انٹریکشن ایک دوسرے سے کم ہوتا ہے. فار ایگزامپل لداخ آپ لیں گے اس میں تو بہت کم آپ کو کووڈ پیشنٹس ملیں گے کیونکہ وہاں ایک گھر ایک جگہ ہوتا ہے، دوسرا گھر تقریباً آدھے کلومیٹر ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان میں آپس میں اتنا انٹریکشن نہیں ہے تو وہاں کووڈ بھی کم ہے. حالانکہ کووڈ کیسز وہاں پہلے ویو میں اچھے خاصے ملے، شاید 100 سے زیادہ ملے. وہ اتنا زیادہ بھی نہیں مانا جائے گا لیکن ملے ہیں تو بہت کم ملے. اسی طرح سے آپ اروناچل پردیش میں دیکھیں گے وہاں تقریباً وہ کووڈ ہوئی ہے کیونکہ وہاں آبادی بہت سپارس ہے اور جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں کووڈ زیادہ ہے. اگر آپ اپنے یہاں حکمہ میں اگر حکیموں کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، یونانی کی کتابوں میں دیکھیں گے، یہاں اچھا خاصا لکھا ہے کہ بھائی گنجان آبادی میں تاجیہ کس چیز کا ہو سکتا ہے، کتنے انفیکشن کا تاجیہ کتنا ہوتا ہے، انفیکشن کتنے ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں جو بائر ڈائنسٹی جب ہم کہیں گے اتنا ہی نہیں ہے کہ ہماری طب کی اپنی ایک اچھی خاصی ہسٹری ایسی ہے جو بائر ڈائنسٹی کو نکھارتی ہے. فار ایگزامپل ہماری طب بیبلون سے شروع ہوئی، بیبلون میسوپوٹیمیا یعنی عراق سے شروع ہوئی اور یہ تقریباً 2500 BC سے شروع ہوئی. 2500 BC کا مطلب 450 سال پہلے یونانی شروع ہوئی جو میسوپوٹیمیا سے شروع ہوئی. میسوپوٹیمیا جہاں سابی لوگ رہتے تھے جو ستاروں کا علم بہت زیادہ جانتے تھے، ان کے یہاں سے ٹیبلٹس کی شکل میں وہ دوائیں پرزرو ہوئی جو استعمال کرتے تھے. اور ان کے یہاں ایک مشہور رائج تھا، طریقہ رائج تھا کہ بھائی اگر وہاں کوئی بیمار ہوتا وہ کسی چیز سے ٹھیک ہوتا تو دوسرا آدمی جب بیمار ہوتا وہ چوراہے پر کھڑا ہوتا وہ آواز دیتا کیا کسی کو معلوم ہے اس کا علاج، تو وہ آدمی آ جاتا وہ کہتا کہ بھائی میرے پاس مجھے بھی یہ بیماری ہوئی تھی تو مجھے اس چیز نے ٹھیک کر دیا، تو وہ آدمی وہی پھر کرتا تھا، ٹھیک ہوتا تھا. جب یہ ہوتا تھا کہ ایک دوا سے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے تو وہ یہ کام کرتے تھے کہ اس کو اٹھا کے لکھ دیتے تھے ایک مٹی کے ٹیبلٹ میں، اس کو ریکارڈ کرتے تھے. ان مٹی کے ٹیبلٹس کو ہسٹورینز نے تقریباً 46 مشقیں ایسی ان کو ملی جن میں صرف دواؤں کے نام تھے. وہی چیزیں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مصر میں بھی ملی، انہی 46 نسخوں کو ڈٹو مصر کے ہیروگلیفکس میں، جو اس کے بعد وہ تہذیب آئی تقریباً 2000 سے تقریباً 200 BC تک، جو پیرامڈس کا زمانہ ہے، مصر کا زمانہ ہے، اس میں وہ لوگ جنہوں نے بہت ترقی کی تو ان کے پیپائرس میں وہ 46 نسخے بھی ملے اور انہوں نے اس کا ایڈیشن بھی کیا. وہ جب وہاں پہنچ گئی تو وہاں کی بہت ہی زیادہ نکل گئی کیونکہ ان کے یہاں جو رہن سہن تھا وہ ریور نائل پر تھا، ایک طرف ان کے یہاں ریگستان تھا اور دوسری طرف ان کے یہاں دریا بہتا تھا جو اچھی خاصی زرخیز زمین بنا دیتا تھا، تو ان کو سوچنے کے مواقع زیادہ تھے. فار ایگزامپل ایجپٹ نے سب سے پہلے ٹوتھ پیسٹ پیدا کیا اور ریزن کیا بتا رہے ہیں، لینج یہ ریزن بتا رہا ہے ہسٹورین ہے، وہ یہ ریزن بتا رہا تھا کیونکہ یہاں شہد کھانے کی عادت زیادہ تھی. جو لوگ شوگر کو زیادہ کھاتے ہیں ان کے دانت جلدی خراب ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ بھائی دانت ٹھیک کیسے رہیں گے، تو انہوں نے سب سے پہلے مسواک کو ایجاد کیا، ٹوتھ برش کو ایجاد کیا. تو ٹوتھ برش وہاں سے ہو کر کے پھر عربوں میں آئی اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا آج کل ٹوتھ برش کرتی ہے. ایون ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی اگر مجھے خدشہ یہ نہ ہوتا، یہ مشقت ہوتی انسانوں پر
تو میں مسواک کو 5 ٹائم فرض کروا دیتا. فرض تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو بہرحال یہ معاملہ ہے کہ ہماری جو ہسٹری ہے اگر وہ بیبلون سے شروع ہو کر کے مصر آتی ہے, اس کے بعد وہ گریک پہنچتی ہے. گریک یونانی کا نام جو دیا گیا ہے گریک آپ جانتے ہیں کہ وہ میڈیٹرینین ریجن میں ایک طرف بحر احمر ہے اور ایک طرف جو ہے اٹلانٹک اوشن ہے. تو گریک میں جب وہ پہنچ گئی تو اگر آپ نے یہ شیکسپیئر کے ڈائلاگ سنے ہوں گے, وہ کہہ رہا ہے کہ بکرا جو بیٹھا ہوا ہے ایک چٹان پر اور اس کے سامنے سمندر پھیلا ہوا ہے, یعنی اس کا ڈائیورسٹی ہی ڈفرینٹ تھی تو سوچ ڈفرینٹ ہوگی. تو وہاں جو ہے پولیٹیکل وارز بہت ہوتے تھے گریکس میں, میسیڈونینز میں, ٹرائز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, وہ ان کی اچھی خاصی پولیٹیکل ریولریز رہتی ہیں, لڑائی جھگڑے رہتی تھی, اور جس کی وجہ سے بہت سارے وار ہوئے. تو انیٹمی اور سرجری جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھی, صرف اس ایک وجہ سے کہ جب وار زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں لوگ مرتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, علاج کرنا ہوتا ہے. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ کس دوا سے اس کو ٹھیک کر, کسی کو واؤنڈ ہو گیا, کسی کو تیر لگ گیا, کسی کو تلوار لگ گئی, کسی کو بالے نے چوٹ پہنچا دی. تو چوٹوں کی مختلف صورت حال ہے, تو اس وجہ سے وہ ٹھیک ہوا. تو ہمارے پرانے لوگوں نے بہت کچھ سوچ کر کے بہت سارے نسخے ترتیب کیے جو آج تک فیل نہیں ہو پائے. جیسے فار ایگزامپل مرہم رات جو اندرو مارکس نے پیدا کیا گریک میں, ابھی تک یہاں تک چلا آ رہا ہے. اور جب ہم نے LIO میں اس کو ٹرائل کیا تو نان ہیلنگ السر کو وہ بہتر کام کر رہا ہے. جو السر ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ٹھیک نہیں ہوتے, ریزسٹ ہو جاتے ہیں بیکٹیریا سے, جلدی پھر ہو جاتے ہیں, ان کو ہم مرہم رال یوز کر کے ٹھیک کرا دیتے ہیں. یہاں NIO میں جو ہماری اسٹڈی ہوئی اور یہ وہ پبلش بھی ہوگی, آپ نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو مرہم رال کی وجہ سے ہمارے جو اندرو مارکس نے پیدا کیا تھا گریکس نے, اور یہاں آج ہم اس پر جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم بیکٹیریل ریزسٹنٹ ڈیزیز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نان ہیلنگ السر, نان ہیلنگ السر یہ کہتے ہیں کہ جب ہائیسٹ اینٹی باڈی میتھسیلن سے بھی واؤنڈ ٹھیک نہ ہو, اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریزسٹنٹ ہو گیا, نان ہیلنگ. اور یہ تقریباً 6 مہینے تک, 6 مہینے 1 سال کے بعد تک یہ واؤنڈ ہے اور یہ چلا آ رہا ہے. تو اس واؤنڈ کی وجہ سے اس کو ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. تو کوئی ہمارے پاس ماڈرن میں کوئی دوا نہیں, کنونشنل. ماڈرن کہنا کیا ہے, ہم لوگ بھی ماڈرن ہیں. تو کنونشنل میڈیسن میں, کنونشنل جو اس وقت جس کا عروج ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنونشنل میڈیسن. تو کنونشنل میڈیسن میں بھی کوئی دوا نہیں ہے. تو یونانی میں ہمارے پاس ایک دوا ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. آج کی آپ نے خبر سنی ہوگی, اللہ کا شکر ہے کہ آئیوڈ ایک دوا ابھی کلینکل ٹرائل ہو کر کے آئی ہے جو کووڈ میں استعمال ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے, احسان ہے, اس میں یونانی کے 8 دوائیں شامل ہیں جن سے وہ دوا بنی ہے جو کووڈ میں کلینکل ٹرائل ہو کر کے اب مارکیٹ میں آ رہی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو جب ہم انہی پرانی چیزوں کا ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسا ملتا ہے, کوئی ایسی نئی چیز ملتی ہے جس سے ہم دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہی ہماری غرض بھی ہوتی ہے, ہم اپنی زندگی کو بہتر اسی طرح سے کر سکتے ہیں جب ہم دنیا کے لیے فائدے مند. سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو والدین دیے ہوتے ہیں, وہ اس کو اس لائق بناتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. آپ لوگ اس وقت انڈیپینڈنٹ ہونے کی شکل میں, آپ لوگ اس طب میں آئیں گے, آپ کے لیے ایک پروفیشن کھلے گا. لیکن جب آپ اس پروفیشن میں آ کر کے کچھ مقام حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو جانوروں کی بھی زندگی تھی. جانور بھی پیدا ہوئے اور انہوں نے گھاس کھانا شروع کر دی, انہوں نے چارہ کھانا شروع کر دی, ان کے بچے ہونے شروع ہوئے, وہ بھی ایک جگہ مست رہے. لیکن انسان میں فرق یہ ہے کہ وہ پھر یہ سوچنے لگتا ہے یار میں اس زندگی میں آیا کیا تھا, کیا میرا کوئی فائدہ ہے دنیا میں, کیا میں کسی کے کام آ سکتا ہوں. لیکن یہ تب آپ سوچتے ہیں جب آپ اسٹیبلش ہوتے ہیں. ابھی آپ میں یہ فکر ہے کہ آپ کچھ کریں. اللہ کا شکر ہے آپ کو ایک ایسا فیلڈ ملا ہے جو بہت ہی زیادہ کھلا ہوا ہے, اوپن ہے, اس میں آپ بہت زیادہ تحقیق کر سکتے ہیں, اس پر آپ بہت زیادہ سوچ سکتے ہیں.
تو یہ بہت ہی اوپن ہے. بایولوجی میں آپ جائیں گے وہاں ہر چیز ثابت شدہ ہے, ہر چیز پر تحقیق ہو رہی ہے, بہت ہی اونچی تحقیقیں ہو رہی ہیں جن کی ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن یہاں جو ہے, یہاں بہت زیادہ مٹیریل ہے ہمارے پاس, بہت زیادہ فیکٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن انہی فیکٹس کو کیسے ہم لوگ ریسرچ کر کے ثابت کرتے ہیں, ہمارے پاس ابھی بہت زیادہ فیلڈ ہے, ہم اس پر سوچ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں تھی جو ہم بایوٹیسٹ کے تعلق سے جب یونانی کی بایوٹیسٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد یونانی گریک سے ہو کر کے عربوں میں آئی, اور عرب تو آدھی دنیا پر حکومت کر رہی تھی. تو خیر عرب کا پیریڈ حالانکہ گولڈن پیریڈ ہے, اور اسی کے دم پر ہم اس وقت چل رہے ہیں, میں اس کو سکپ کر کے اس کے بعد جب ٹرکش نے حکومت سنبھالی عرب کی دنیا میں, تو کچھ ٹرکس جو ہے وہ مصر اور اس کی طرف چلے گئے, قسطنطنیہ کی طرف چلے گئے, اور کچھ ٹرکس جو ہے وہ ہندوستان آ گئے, اور انہوں نے یہاں غلامہ خاندان سے لے کر کے مغل سلطنت بنا لی. تو لیکن انہوں نے اپنے ساتھ اس طب کو بھی لایا, اس طب کو انہوں نے نکھارا, لیکن یہ پاسبل نہیں تھا جب تک وہ یہاں کے ماحول کو نہیں دیتے اور یہاں کے ویدوں سے وہ انٹریکٹ نہیں کرتے. تو انہوں نے یہاں کے ویدوں سے, یہاں کی بہتی سے اور یہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کیا, اور جب وہی حکیم مارکیٹ میں آئے تو ہندوستان کی عوام نے ان کو ویلکم کیا. نہ صرف ویلکم کیا, اتنا ویلکم کیا کہ یہ یونانی اب اسٹیٹ مطلب انڈیا کی ایکسپٹیڈ یعنی گورنمنٹ نے اس کو سند دی کہ بھائی آپ لوگ یہاں یہ پریکٹس کر سکتے ہیں, جس کو ہم یونانی کہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ ٹرکش حکومتیں جب یہاں آئی, مغلوں اور غلامہ سلطان اور لودھی اور دوسرے لوگ جتنے بھی 5-8 سلطنتیں بیچ میں آئی 800 سال تک. اس کے علاوہ جب سکندر نے یہاں 320 BC میں حملہ کر کے ساری دنیا کو فتح کیا, جب پورس یہاں کا بادشاہ تھا, تو اس وقت بھی یہاں پر انٹریکشن ہے. جو آیوروید میں دوشا کا کنسپٹ ہے, اٹ ہیز بین ٹیکن آؤٹ فرام گریکس کے یہاں سے لے کر کے یہ دوشا کا کنسپٹ آ گیا بیچ میں, اور اسی کے برخلاف نزج اور تنقیہ کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی جالینوس نے ہی دیا ہے. یہاں جو ہے ہم کہتے ہیں اس کو پنچ کرما. تو بہرحال یہ ساری چیزیں انٹریکشن سے ہوئی. آیورویدا نے زیادہ فائدہ اٹھایا یونانی کا, اور یونانی نے پودوں کے بارے میں زیادہ فائدہ اٹھایا. باقی ان کی جو تھیوری ہے, ان کا جو فریم ورک ہے, that was altogether their rule and their origin. ہاں زیادہ زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں کے پودے جو ہے انہوں نے اس میں ریسرچ کر کے انہوں نے یہاں لائی. ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. 15 سنچری کی ایک دوا ہے ریوند چینی. ریوند چینی 14 سنچری میں عماد الدین شیرازی نے اس کو بیان کیا. وہ تب ہوا جب چائنا میں قحط آیا اور انہوں نے ریوند چینی شروع کی کھانا, تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے یہ افعال ہے. تو وہ یہ بتانے لگے کہ ریوند چینی ہر چیز کی دوا ہے. لیکن جب وہ انڈیا میں آ گئی, یہاں انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی ریوند چینی کے بارے میں چائنا کا یہ ہے, سلک روٹ اوپن تھا, تو یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی ریوند چینی کے بارے میں سوچا جائے. تو انہوں نے اپنا ایک رسالہ لکھا, رسالہ ریوند چینی. اس میں انہوں نے اس کا مزاج, اس کے افعال, اس کے فائدے, اس کی بیماری میں استعمال ہوتی ہے, اس طرح سے لکھا کہ اب وہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ چینی دوا ہے, بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہماری یونانی دوا ہے. حالانکہ وہ 14ویں سنچری میں 1400 سم تھنگ میں عماد الدین شیرازی نے اس کو ہمارے ریلیجن میں ایڈ کیا. لیکن ایڈ ہم ایسے نہیں کرتے ہیں کہ آیورویدا میں پنرنوا ہے تو ہم نے یہاں پنرنوا لکھ دیا, بلکہ ہم اس کو لکھتے ہیں کہ پنرنوا اگر ہے تو اس کا مزاج کیا ہے, اور مزاج کو جاننے کے لیے ہمارے پاس ایک پورا پروٹوکول ہے. سارے حکیموں کو یہ معلوم ہے کہ اس پروٹوکول کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اور مزاج کیسے بتاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو باڈی میں کیا ایکشنز آئی, اس حساب سے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مضر ہے, مسل ہے, کیا ہے, اس کے کیا فیل ہے.
तब जाकर के हम ये कहते हैं ये दवा हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ की दवा है, जब हम उसको बाज़ाब्ता यूनानी के फ्रेमवर्क से बयान करते हैं। तो बहरहाल मिस्र से होकर के, अरब से होकर के वो इंडिया में आ गई, और यहाँ इंडिया में दो फेजेस हुई, प्री इंडिपेंडेंस फेज एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। अब जब आज़ादी होती है, आज़ादी अल्लाह की एक नियामत होती है, और इससे ये हुआ कि लोगों के दिमाग खुल गए। लेकिन आपको अजमल खान के लिए हमेशा हमेशा दुआ गो होने रहना चाहिए कि उन्होंने इस पैथी को, ट्रेडिशनल पैथीज को, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, एवरीथिंग, इसको अगर किसी ने मौजूद रखा, वो सिर्फ एक अजमल खान की कोशिश थी कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर के मेडिकल एक्ट 1922 की मुखालफत करके ये एक क्लास बढ़ा दी कि नहीं, हमारी पैथी भी इक्वलेंट है मॉडर्न पैथी के, और इसलिए इसको इजाजत दी जाएगी यहाँ उसको प्रैक्टिस किया जाए। अगर अजमल खान ने 1922 के मेडिकल एक्ट में ये बात नहीं की, ये बात तब्दील नहीं कराई, तो ये 1922 के बाद से ही यहाँ से खत्म हो जाती। हालांकि उसके बाद भी उस पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दी गई, इस पैथी पर अच्छी खासी दिलचस्पी नहीं दी गई। जब ये मुल्क आजाद हुआ उसके बाद ही लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो शाह कमीशन आ गया जिसने ये कहा कि गांवों में जरूरत है लोगों की, वहां मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, इसलिए इसको जिंदा रखना चाहिए। ये हमारे पोस्ट मॉडर्न लोग, हमारे आजाद शुदा लोग ये कह रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी और हमारी कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ दिस थ्योरीज की वजह से इसको स्टेट पैटर्निंग किया जाए। और 1970 में उन्होंने रिसर्च काउंसिल्स बनाए कि आप लोग अपनी दवाओं का रिसर्च कीजिए। जो 1938 में अजमल खान ने ये कहा था कि हम एक इंटीग्रेटेड कोर्स बनाएंगे, जैसे आजकल आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा, फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, और मेडिसिन इवन पढ़ाया जाएगा, एंटीबायोटिक्स के बारे में दिलचस्पी दिलाई जाएगी। तो ये सब चीजें, या गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ाया जाएगा, ये सब चीजें अजमल खान ने 1938 में इनकॉर्पोरेट कराई आयुर्वेदा एंड यूनानी कॉलेज करोल बाग। उस वक्त उसको मदरसा कहा जाता था, मदरसा तिबिया कहा जाता था, लेकिन वो फिर वही आयुर्वेदा एंड यूनानी तिबिया कॉलेज 1947 के बाद हो गया। तो बहरहाल ये एक डाइवर्सिटी है जिसको मैं कहूँगा कि ये तिब्बी डाइवर्सिटी है। मैंने आयुर्वेदा की डाइवर्सिटी इसमें नहीं बताई है, आयुर्वेदा का एक रोल मैंने इसको बता दिया आपको कि यूनानी के लिए आयुर्वेदा का क्या रोल था, या आयुर्वेदा का यूनानी के लिए क्या रोल था। तो ये चीज मैंने आपको बताई। तो इसके बाद जो है, या हमने ये बहुत सारी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज आपके सामने रख दी, तो उसके बाद यूनानी का क्या मुकाम है उसको जोड़ने की कोशिश की। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो बेसिक हमारा जो बेसिक और मेन चीज जो है पिवोटल थी, एक चीज नहीं बदलती, दैट इज मिजाज। मिजाज अगर आप उस तरह से कहेंगे कि ये टेक्निकल टर्म है, वो चीज नहीं बदलती। लेकिन अगर उस तरह से समझेंगे कि ये एक कल्चरल टर्म है मिजाज, तो हमें ये कल्चरल टर्म मिजाज जो एक जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड व्यू, उसमें अच्छी खासी प्रोग्रेशन लानी पड़ेगी। हमें रिसर्च और ये टेक्नोलॉजी यूज करने की बहुत जरूरत है। और आप लोग जिन्होंने मोबाइल चलाना बहुत ही छोटी उम्र में शुरू किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो हम लोगों ने 1 साल में या 10 साल में सीखा, वो आप लोग 1 हफ्ते में 1 महीने में सीख जाए। क्योंकि मोबाइल चीज ही ऐसी है कि जहां आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सिर्फ ये मसला है कि आपको वो इंफॉर्मेशन लानी पड़ती है और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना होता है। देन यू हैव टू एनालाइज। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम पढ़ते हैं, लेकिन एनालिसिस की कमी है। एनालिसिस हम लोग नहीं करते। जो आदमी एनालिसिस करता है वो दुनिया में छा जाता है, और बहुत आसान तरीका है आपको दुनिया में छाने का है। सिंपली पुट इट ऑन द नेट। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप हिजामा में इंटरेस्टेड है और आपने हिजामा में बहुत कुछ चीजें सीख ली,
آپ نیٹ پر ڈال دیتے ہیں تو وہ اچھی خاصی جگہوں پر پہنچ جاتا ہے، تو آپ کو وہاں سے مریض آنا شروع ہوتے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آپ کے یہاں بھی کچھ ٹیچر ہیں یا ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو تھرو انٹرنیٹ علاج کرتے ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس چیز کا علاج ہے، صرف فار ایگزامپل پی سی او ڈی آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، ہم یہ کہیں گے انفرٹیلٹی کا علاج، انفرٹیلٹی کا علاج ہمارے یہاں ہے، تو انفرٹیلٹی کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ علاج ہے، تو پھر آپ ایک کالم بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس کس طرح کا علاج ہے، میں یونانی علاج کرتا ہوں یا کیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ نیٹ پر اس کو ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں یا سمپلی آپ ایک میسج چھوڑ دیتے ہیں نیٹ پر، تو جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو تو طریقے کا سہارا ہوتا ہے، جنہوں نے بہت ساری دنیا دیکھی ہے، بہت سارے علاج کرائے ہیں، ٹھیک نہیں ہوئے، تو ان کو لگ رہا ہے ایک آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کا علاج ہے، وہ آپ سے ضرور کنٹیکٹ کرتے ہیں۔ جب وہ آپ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ تو انہوں نے بھی موبائل دیکھا ہوتا ہے، وہ یہ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ آدمی اس لائق ہے کہ میں اس سے اپنی بات بولوں، وہ آپ کو ہر طرح سے جانچتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جب لگتا ہے کہ آپ میرے اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، وہ آپ کو کسی بھی قیمت کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے علاج کریں۔ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو گورنمنٹ نوکریوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے کام کرتے ہیں، سے فار ایگزامپل اگر آپ ٹھاکر دوارا یو پی میں ایک جگہ ہے جہاں پر بہت پہلے یہ کہا جاتا ہے وہ پدینہ جاؤ مدینہ، اتنا زیادہ پدینہ انہوں نے گرو کیا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ حاجی بن گئے صرف پدینہ کو گرو کرنے کے لیے، کیونکہ چائنا میں ڈیمانڈ تھی پدینہ کی، انہوں نے بیچا، ایکسپورٹ کیا، بہت سارے پیسے کمائے۔ حالانکہ صرف اس لیے اس کی امپورٹنس تھی کہ اس میں تھائیمول ہے، یہ بہت اچھی دوا ہے جو پیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے، ایون سدھا کو کھولنے کے لیے، جو ہم کہتے ہیں ڈی اوبسٹنٹ ہے، یہ اپنے یہاں جو برین کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسٹروک کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں ہم پدینہ کو استعمال کرتے ہیں، یا کبھی کبھی ہمارے یہاں پیروں میں رگیں کھولتی ہیں جس کو ہم دوالی بولتے ہیں، ویریکوز وین بولتے ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم پدینہ کا استعمال کرتے ہیں، جوارش پوتنجی۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے پدینہ کو بیچا وہ مدینہ جا پائے۔ اسی طرح سے بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جن کو آپ مارکیٹ میں اگر قیمت دیکھنا چاہتے ہیں، سے فار ایگزامپل مسلی سفید جو آپ کے بیلٹ میں، بہار کے بیلٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی اگر آپ قیمت دیکھو گے 1 کلو 1200 روپے کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ 1 کنال زمین میں ہو جائے گا، اور جس کے پاس 10-12 کنال زمین ہے، 1 ہیکٹر زمین ہے، وہ کچھ نہیں تو اگر مسلم سفید ہی گرو کرے گا تو اس کے یہاں ڈیو ہے کہ وہ تقریباً لاکھوں میں اپنے پیسے کمائے گا۔ اب کیوں اس کی مارکیٹ ہے؟ کیونکہ ہمارے ٹریڈیشنل میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے، یونانی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ایک آسپیکٹ ہے کیریئر کو اپنا بڑھانے کے لیے کہ آپ کو یہ چوز کرنا پڑے گا کہ مجھے کس کیریئر میں پھر جانا ہے۔ ایون ای کامرس جو ہے، اس میں آپ سمپلی کہیں کسی جگہ سے دوائیں لے کر کے جمع کر کے ایک جگہ دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، ابھی یہ فیلڈ پورا اوپن ہے، اپنے یہاں آپ لوگ اس پر بھی دھیان دے سکتے ہیں اس کے بعد، لیکن ایک امیچر آدمی یہ نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ اس کو ذہن نشین نہیں ہوتا ہے بیسک ریئلٹیز، اس لیے کس وقت کون سی دوا ہمیں نکالنی ہے، کون سی دوا اسٹور کرنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ صرف ایک بیومس گریجویٹ یا آلٹرنیٹیو میڈیسن کا گریجویٹ ہی جان پاتا ہے۔ اس لیے وہ ای کامرس اگر وہ شروع کرے گا تو اس کے لیے بہت فائدے مند ہے، لیکن آپ ایک امیچر کو دیں گے تو وہ اس کو ستیاناش کر دے گا، معلوم ہوا کہ سردی ہے وہ شربت کو ذخیرہ کر رہا ہے، نہیں ہو پائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کے یہاں کیریئر اپرچونٹی بہت ساری ہے، لیکن جب آپ یونانی میں آؤ گے وہ اس کی مختلف پہلوؤں کو دیکھیں گے، تو then only you can go on to see whether these things really work or not۔ لیکن ایک مایوسی آپ کو ہوگی، مایوسی اس سے ہوگی کہ اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کریں گے کہ کل کو ہم یونانی گریجویٹ بنیں گے، اس کے بعد ہم ماڈرن پریکٹس کریں گے، پیرسٹمال اور وغیرہ بیچنا شروع کریں گے، جیسے فلانی معید صاحب کر رہے ہیں، فلانی جمیل صاحب کر رہے ہیں،
بڑے ان کے 3 گھر ہو گئے، آپ بھی یہ کرو گے تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی مایوسی کس وجہ سے ہوگی؟ ان سارے اصحاب نے ایڈمیشن تو لے لیا اور اس کے بعد ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہمیں کلاس کرنی بھی ہے نہیں کرنی ہے، ہمیں نظم الدین صاحب کی کلاس کرنی ہے یا نہیں کرنی، تنویر صاحب کی کلاس کرنی یا نہیں کرنی. یہ چلے جاتے تھے، ٹیوشن پڑھتے تھے اور ماڈرن کے ہو گئی. لیکن آج تک ان کے یہاں پرسنالٹی کرائسس ہے، نہ یہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو حکیم بتا پاتے. جب ان کے یہاں سوریسس کا ایک پرابلم آتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس وہ نسخے نہیں ہے جو ان کو پڑھنے چاہیے تھے. پھر کیا کرتے ہیں کہ تنویر صاحب کو فون کرتے ہیں، تنویر صاحب آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے؟ میرے پاس ایک مریض آ گیا. حالانکہ انہوں نے 3 4 بنگلے بنا دیے ہوتے ہیں، لیکن تنویر صاحب کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ذرا سوریسس کا کوئی نسخہ ہو تو بتا دو، مجھے ایک پیشنٹ آیا ہے. پھر ان کی جو پریکٹس، میں کسی آدمی کا نام نہیں لے رہا، ان کی پریکٹس ایسی ہے کہ آپ نسخہ بناتے ہیں 30 روپے کا، مکسی میں ڈال کر کے ایک پڑیا آپ کی 30 روپے کی بنتی ہے، آپ بوتل آپ کی 30 روپے کی بنتی ہے یا 100 روپے کی بنتی ہے، اور مارکیٹ میں آپ اس کو بیچ رہے ہیں 3000 5000. تو اس جال سازی کے ساتھ امیر ہونا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بڈنگ لوگ ہیں ان کو پہلے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اچھی زندگی گزارنی یا فراڈ زندگی گزارنی. اگر اچھی زندگی آپ کو گزارنی ہے تو آپ کو سلیقے سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنی ہوگی، اور اس میں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، جو چیزیں اس میں ہیں، ان چیزوں کو سیکھنا ہوگا. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ایک فراڈ زندگی گزارنی ہے، مجھے حکیم نہیں کہلانا، مجھے ڈاکٹر ہی کہلانا ہے، اور مجھے پیرسٹمال ایسپرین ہی دینے ہیں، تو آپ بہتر ہے کہ آپ ڈپلوما ان فارمیسی کیجیے. وہاں آپ پیرسٹمال بھی دیں گے اور آپ ایسپرین بھی دیں گے اور بہت ساری دواؤں کو بیچیں گے بھی. لیکن کم سے کم یہ نہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے، جو آپ کے ٹیچرز ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور پھر وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو ان کا سر جھک جائے. وہ ہم نہیں چاہیں گے. ہم جو ٹیچر کمیونٹی ہے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بہترین حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں اور سچی زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. دس از کالڈ انٹیگریٹی آف پرسنالٹی. انٹیگریٹی آف پرسنالٹی شروع سے ہی آپ سوچیں کہ ہمیں اپنی انٹیگریٹی آف پرسنالٹی خراب نہیں کرنی. تو دن جب آپ یونانی میں ڈیسائیڈ کر کے آگے تو آپ ہمیشہ انشاءاللہ متمنی رہیں گے کہ ہمیں اچھی سی اچھی چیزیں، اچھی سی اچھی انفارمیشن، اچھے سے اچھے نسخے، اور آپ نے ڈیزیز کو بہترین انداز میں سمجھا، آپ ہر ایک انویسٹیگیشن کی جانکاری جانتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ پیتھی میں آئیں گے، جب آپ پریکٹس میں آئیں گے، آپ دنیا پریکٹیکل ورلڈ میں آئیں گے، چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ میڈیکل پرسن ہیں، چاہے آپ کچھ بھی آپ چوز کرتے ہیں لائف میں ہونے کے لیے، then you will have that integrity. وہ انٹیگریٹی ہمیشہ آپ کے قبر تک چلی جائے گی، اور جو آپ کے بچے ہوں گے وہ سر اٹھا کے یہ کہیں گے کہ ہمارا جو باپ ہے وہ ایسا تھا. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے باپ نے جو ہے نسخوں میں یہ غلط دوا ڈالی تھی، وہ یہ اس وقت نہیں کہیں گے. تو اس لیے یہ چیزیں آپ لوگوں کو ابھی جو ہے سمجھ میں شاید کم آئے گی، کیونکہ یو آر بڈنگ پیپل. آپ ابھی اس دنیا میں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ابھی وہ چیز آپ نہیں سمجھ پائیں گے، یا ہم آپ کو قطعی طور پر وہ نہیں سمجھا پائیں گے جو میں چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھانا، کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کی انٹیگریٹی قائم کرو، ایک سچی زندگی جینے کی کوشش کرو. اس کے بعد آپ دیکھو کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوں. لیکن جہاں بھی آپ نے سوچا کہ زندگی کے شارٹ کٹس ہیں، ان شارٹ کٹس میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ آپ پریشان رہیں گے. بھلے ہی کہ آپ بہترین کھانا کھائیں گے، بہترین بستر میں سوئیں گے، لیکن آپ کو سکون میسر نہیں. تو یہ ایک مؤدبانہ سی گزارش تھی میری آپ کو کہ ایز این ایلڈر میں آپ کو یہ بول رہا تھا. لیکن ایز اے ٹیچر، ایز اے فزیشین اور ایز اے ایکسپرٹ ان یونانی میڈیسن، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کا کہ جب بھی آپ اس فیلڈ میں آئیں گے،
पहले आप ये तय कीजिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे यूनानी का काम करना है। दूसरी चीज आपको ये करना होगा कि भाई कि मुझे दुनिया में लोगों की फलाह के लिए काम करना है, और उसके साथ साथ आपको इज्जत भी मिलेगी, लोग आपको जरूर इज्जत देंगे। तीसरा काम आपको ये करना है कि कोशिश करना है कि आप यूनानी इंसान के मर्ज को, इंसान के इलाज को यूनानी के हिसाब से समझने की पूरी कोशिश करें। नॉट ओनली दिस मच, ये आपका बुनियादी फरीजा है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, MSR में है कि आपको यूनानी मालूम। उसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आयुर्वेदा में क्या लिखा है और मॉडर्न मेडिसिन में क्या लिखा है, और आप में एनालिटिकल स्किल डेवलप करनी है। एनालिटिकल स्किल कैसे डेवलप होगी, आपके टीचर्स आपको बताएंगे, आप कैसे कंपेयर करते हैं, फर्क करते हैं, आपको इस पर सोचते रहना है, क्वेश्चन करना है, यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन थिंग्स। अब जब ये चीजें करेंगे तभी आप एक मुकम्मल हकीम बनेंगे और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये सोचेंगे कि हमें क्वेश्चन नहीं करना है, हाँ ठीक है, कैजुअल लेंगे दुनिया को, तो दुनिया भी आपको कैजुअल लेगी। तो ये आप सोच के चलेंगे तो तब आप बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो मैं आपके साथ सिर्फ कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपके कैरियर के मसाइल। कैरियर का ये है कि हम लोग जब भी इस मादी दुनिया मटेरियल पैरामीटर्स में सोचते हैं तो हमारे ये लगता है कि भाई हमें MBBS नहीं है तो बेकार है। तो सबसे पहले आप ये सोचना छोड़ दें। दूसरी चीज, जो जिस फील्ड में आप हैं उसमें आप सिंसियर रहिए। दैट सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ जिन्होंने MD बड़ी सिंसियरिटी से किया। MD, मैं BMS की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने BMS सिंसियरिटी किया उनकी भी 2-4 एग्जांपल मैं दूंगा आपको। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जिन्होंने MD सिंसियरिटी से किया, वक्त पर कॉलेज आए, वक्त पर टीचर की बात सुनी और अपना काम में लगे रहे, मेहनत करते रहे, मैंने उनमें किसी को भी नाकाम होते हुए नहीं देखा। कोई जो है वो टीचर हो गया, कोई जो है वो मेडिकल अफसर हो गया, कोई जो है अगर इन दो में से कोई चीज नहीं मिली तो वो कहीं किसी फार्मेसी में काम कर रहा है, अपना यूनिट खोला हुआ है, तो अगर वो भी नहीं है तो वो अपनी क्लिनिक कर रहा है और क्लिनिक में अच्छा जा रहा है। जितने भी मैंने 4 फील्ड्स बताए और इसमें हमारी अभी तकरीबन 16 साल की एक्सपीरियंस है। 16 साल में मेरे अपने स्टूडेंट्स जो है कुछ नहीं तो कम से कम 60 होंगे। 60 में 40 से ज्यादा मैंने ऐसे देखे जो हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाब रहे। 40 के अलावा जिन्होंने सिंसियरिटी नहीं दिखाई, मैंने ये भी देखा कि उनको पैसे भी मिले, सब कुछ मिला, लेकिन उनके पास सुकून नहीं। वो हमेशा इस परेशानी में रहे कि मेरे हमसाये में ये है, मुझे ये कमी है, ये प्रॉब्लम है। ये उन चीजों की उनके यहाँ रही ये प्रॉब्लम। हालांकि हो सकता है उनके पास पैसे भी रहे, उनके पास मकान भी हुए हो, उनकी बंगले भी रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रही कि उनको अपना सुकून नहीं है, उनके बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बगदाद, ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक खलीफा थे, एक बादशाह थे, उम्मीद। उसके साथ साथ उनका एक चाचा था सुलेमान, दोनों खलीफा रहे। सुलेमान के उनका जो तरीका था, उनके जिंदगी का जो दौर था, उनका जो तरीका था वो बहुत ही जालिमाना था। उमर बिन अब्दुल अजीज आदिलाना थे, उनके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, सिर्फ उनके पास 52 दीनार निकले जब वो इंतकाल कर गए। मालूम ये हुआ कि उमर बिन अजीज के बच्चे जो है सबसे बड़े ताजर, सबसे ज्यादा ज़कात निकलने वाले और सबसे ज्यादा जो है मतलब अमीर तरीन शख्स बन गए। और जो सुलेमान के बेटे जिन्होंने बहुत कुछ रखा था उनके लिए, उनके बच्चे उन्होंने ये देखा कि वो भीख मांगते भी थे। अब आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम हलाल की कमाई कर रहे हैं, अगर हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं तो इसके क्या फायदे हैं, और अगर हम हलाल का नहीं खा रहे हैं उसके क्या फायदे। तो सिर्फ हम अपने लिए तो जीते नहीं है, अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रोजनी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कौम के लिए जीते हैं।
اور سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ کم سے کم ہمیں عزت سے دیکھا جائے. اگر وہ چیز نہیں آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہماری لائف فلاپ ہے, یہاں فیل ہے. پروفیشن میں فیل نہیں ہے, پروفیشن سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں, چاہے آیورویدا ہو, چاہے یونانی ہو, چاہے ماڈرن میڈیسن ہو, اینی تھنگ. آپ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, آپ اکنامکس میں ٹیچر ہو, آپ اردو میں ٹیچر ہو, سب چیزیں سیم ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف یہاں ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ دنیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ اچھے ہیں, اگر آپ دنیا کو فائدہ نہیں پہنچا رہے آپ ایک جانور کی زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ جانور بھی کھانا کھاتا ہے, ہم بھی بریانی کھاتے ہیں, تو فرق یہی ہے. تو اس لیے جو ہے میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب بیومس میں آ رہے ہیں, میک یور مائنڈ, فرسٹ میک یور مائنڈ ہاؤ آئی ہیو ٹو گو. دوسرا آپ کو مائنڈ بنانا چاہیے کہ آپ اپنے لائف کو ڈسپلن بنائیں. اس کے بعد تیسرا مائنڈ آپ کو یہ بنانا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, وہ آج سے ہی سوچیں. تو یہ تین چیزیں اگر آپ سوچیں گے تو you will attain any height whatever you think, وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ سوچ سے ہی آدمی کو جو چیز ملتی ہے وہ اپنی سوچ سے ملتی ہے. پھر آپ جو سوچیں گے وہ آپ کو ملے گا. لاسٹ میں نے بتایا یہ کہ آپ ڈیولپنگ فیز میں ہیں, جب آپ ہماری اسٹیج پر آئیں گے پھر آپ پیچھے دیکھیں گے کہ میں نے دنیا کو کیا دیا, مجھے کیا ملا, اس پر زیادہ دھیان نہیں دی, مجھے کتنے پیسے ملے اس پر زیادہ دھیان نہیں دی, میں نے اپنے بچوں کو انگلینڈ بھیجا یا نہیں, میں نے اپنے بچوں کو بہترین یونیورسٹی میں بھیجا یا نہیں, اس پر آپ دھیان نہیں دیں. بلکہ آپ کو ہمیشہ یہ ریگریٹ رہے گا کیونکہ آپ ٹیلنٹڈ تھے, آپ لوگوں نے ایک پروفیشنل کورس کیا, ہمیشہ آپ کو یہ ریگریٹ ہو سکتا ہے یا آپ کو خوشی ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ آپ کو خوشی ہی حاصل ہو کہ میں نے پیچھے اب کیا دنیا کو دیا, میں نے اپنے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا. with these words I think اتنا جسٹیفائی میں اس ٹاپک کو نہیں کر پایا, لیکن ہوپ کہ آپ لوگ جو ہے اس کو اگر تھوڑی سی چیزیں بھی سمجھ گئے ہوں میرے لیے یہ کافی ہے کہ آپ نے میرا یہ لیکچر سکسیسفل ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی کیوری ہو پلیز آپ یہ بتائیے کہ آپ لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی کوشچن لکھ سکتے ہیں تو اس کا جواب دے سکتے ہیں. آخر میں پھر شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, ٹیم کا, جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ وہ ایک لیکچر دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ سر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ابھی آپ پروفیسر غلام الدین صوفی صاحب کو سن رہے تھے اور میں آپ کے میسیجز بھی دیکھ رہا تھا, جس طرح سے یہ اسپیچ آپ اس کو بہت سر بہت بچے لکھ رہے ہیں کہ آئی فاؤنڈ اٹ موٹیویشنل, آئی فاؤنڈ اٹ ویری انکریجنگ. تو یہ ایک اچھا ریسپانس ہے, اور ٹھیک امن کے لیکچر کے بعد بچوں کا جو ریسپانس آ رہا ہے quite motivational. The students are replying that sir they found it quite motivational. الحمدللہ جو کوشش ہماری تھی اور جو سر کو زحمت دی وہ بہت کامیاب رہی اس معاملے میں. سر نے بہت اچھے طریقے سے وقت نکال کے بچوں کو جو چیزیں ٹاپک پہ بھی بایو ڈائیورسٹی سر نے بتایا کس طرح سے دنیا میں دواؤں کی اویلیبلٹی اور پھر اس کی افادیت انڈیا کے پرسپیکٹو میں پورے ورلڈ میں سر نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ افیکٹو ہے ہربل ڈرگس میں, کیریئر کتنا اچھا ہے, کس طرح سے ہم ایک بہترین ہربلسٹ ہو سکتے ہیں. ایون کہ دنیا میں اپنے شہر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دواؤں کی جو سپلائی ہو رہی ہے اس میں کوالٹی کنٹرول نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے کیریئر کو اس طرح بھی آپٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک بہترین ہربلسٹ ہوں, آپ ہربس کو ہی اویلیبل کرائیں اپنے ایریا میں, تو ایک بڑی اپرچونیٹیز ہوگی میں سے ہوگی. سر نے آپ کو ایک موٹیویٹ بھی کیا کہ دیکھیے آخرکار زندگی میں ہمیں چاہیے کیا, عزت, وہ آپ کو سیٹسفیکشن سے آئے گا. سر نے بتایا کہ اگر آپ اپنے کورس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے سیٹسفیکشن لیول بڑھے گا. جی سر, آواز آ رہی ہے سر؟ سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں آواز نہیں آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے اب؟ سر اگر آواز جا رہی ہو تو آپ بتائیں گے.
नकीब, आप बताएंगे, आवाज जा रही है उधर? डॉक्टर नकीब? जी आवाज आ रही है, मुझे लगता है डॉक्टर शायद नकीब, सर आप के पास बताएंगे, आवाज आवाज जा पा रही नहीं है? जा रही है। जी जी आवाज आ रही है। डॉक्टर नकीब, आप बताएंगे, आवाज जा पा रही है? आवाज आपकी आ रही है, मुझे लग रहा है कि सर जी तक नहीं आ पहुंच रही रही है, होगी। आवाज हाँ आ रही डॉक्टर है। नकीब? जी जी आवाज आ रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? सर के पास शायद आवाज नहीं जा रही। सर सुन पा रहे हैं हम लोगों को? अब आप लोग को मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? सर आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हेलो? ये सर आवाज। हाँ डॉक्टर तनवीर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो अगर आपको आवाज आ रही तो मैं बता रहा हूँ कि अभी आपने सर को सुना, और ना कि सिर्फ ये बायोडाइवर्सिटी पे सर ने जो एक बहुत ही वेरिएंट लेक्चर था, जिसमें सर ने स्टिक टू द टॉपिक आपको चीजें बताई कि आप ना कि सिर्फ एक बीएमएस के बाद तबीब बन सकते हैं, आई मीन डॉक्टर बन सकते हैं, बल्कि आप हर्बलिस्ट के तौर पे अपने करियर को, अगर दवाओं की सही पहचान हो और उसको आप अपने एरिया में ही कहीं इकट्ठा करके अवेलेबल करा पाए, जो एक बहुत बड़ी डिमांड है। तो वो चीज़ तो थी ही, साथ में सर का बहुत सारे सर बच्चों के जवाब आ रहे हैं कि दे फाउंड इट क्वाइट मोटिवेशनल। जो ज़रूरत थी, जो हम जिस चीज़ों को सोच के हमने सर को जहमत दी थी, हम समझ पा रहे हैं कि ये काफ़ी कामयाब रहा मामला। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपको अपने कोर्स के साथ इज्जत चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, और वो सेटिस्फेक्शन के बाद ही इज्जत आता है। जाहिर सी बात है, आप अपने कोर्स में सही से मेहनत करते हैं, जैसा कि सर ने कहा कि सर का खुद का एक्सपीरियंस है कि 90% ज़्यादा उनके बच्चे जिन्होंने मेहनत की, जो रेगुलर रहे अपने कोर्स में, वो काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं इसमें। और जाहिर सी बात है, आप करियर इसमें अच्छे से अगर आप करते हैं तो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी मॉनेटरी गेन की, वो भी काफ़ी उसकी कोई चांस ऐसा नहीं होता है कि आपको पैसे भी ना हासिल हो, चूँकि प्रोफेशनल है, आखिरकार हमको वही चाहिए था। दूसरी सबसे एक